السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ کافی ساری خبریں ہیں اور میں ان خبروں پر جلدی میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان کا عوام سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور عوام میں ان کی کسی گفتگو کی گونج سنائی دیتے ہوئے 4 روز ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر کو عمران خان پر پابندی عائد ہوئی تھی اور اب جبکہ 4 روز گزر چکے ہیں اور عمران خان کی کوئی گونج سنائی نہیں دی ہے۔ اس دوران خود تحریک انصاف کے اندر بہت سارے ایشوز پر بہت سارے ابہام جنم لے چکے ہیں۔ عمران خان کا یہ جو عدم رابطہ ہے اس پر کافی سارے اندیشے اور وسوسے پیدا ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا میں ایک بحث چل رہی ہے جس میں عمران خان کی زندگی تک پر کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو ایک سست رفتار موت سے آشنا کیا جا رہا ہے۔ عمران خان خود بھی اس قسم کے اندیشوں کا اظہار اپنی بہن علیمہ خان سے پہلے کر چکے ہیں اور عمران خان جو 2 باتیں علیمہ خان صاحبہ سے کر چکے ہیں ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے پھانسی دی جا سکتی ہے، یعنی وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ حالات ایسی کروٹ لے سکتے ہیں کہ جس میں ان کو پھانسی کے انجام سے دوچار کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہم یہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان کی شخصیت کے ساتھ جو مسائل طاقتور حلقوں کے ہیں اس میں اس بات کی گنجائش نہیں باقی رکھی گئی ہے کہ عمران خان کو کوئی سیف پیسج دیا جا سکے۔ عمران خان جو اب تک بچے ہوئے ہیں وہ اپنی مقبولیت، شہرت اور اس محبوبیت کی وجہ سے ہے جو وہ عوام میں رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے تمام لوگ محتاط ہیں، وگرنہ عمران خان پر قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں اور قانون کی چکی میں انہیں بہت باریک پیسا بھی جا رہا ہے۔ بہرحال عمران خان نے ایک بات تو اپنی بہن سے یہ کہی ہے کہ انہیں پھانسی دی جا سکتی ہے اور دوسری بات انہیں یہ بتائی گئی ہے کہ انہیں کبھی بھی فوج کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ فوج کے حوالے کیے جانے کی جو بات ہے وہ ظاہر ہے فوجی ٹرائل کے حوالے سے ہیں۔ تو عمران خان سے رابطہ نہ ہونے کے باعث اس قسم کی باتیں سوشل میڈیا پر اب گردش کرنے لگی ہیں اور وہ پرانی باتیں جو علیمہ خان صاحبہ سے کی گئی ہیں وہ اب دہرائی جانے لگی ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ عمران خان بے پناہ مقبولیت رکھتے ہیں، عوامی قوت ان کے ساتھ ہے اور وہ پورے ملک کے اندر ایک ایسی آواز بن چکے ہیں کہ انہیں دبانا کم از کم سازشوں کے ذریعے تو بالکل ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ 7 اکتوبر کو جو ان پر پابندی لگی تھی، اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح آئینی ترمیم کا اونٹ کسی کروٹ بٹھایا جا سکے، اس لیے وہ ایک دستور ضبابندی ان پر نافذ کر چکے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک عمران خان کا رابطہ عوام سے نہیں ہوتا اس دوران آئینی ترمیم کا یہ اونٹ کسی کروٹ بٹھا لیا جائے۔ اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ 15 اور 16 کی کانفرنس کے بعد، شنگھائی تعاون کانفرنس جو ہو رہی ہے اس کے فوراً بعد 17 کو یہ آئینی ترمیم پیش کی جائے اور منظور کرا لی جائے۔ امکان یہ ہے کہ 18 تاریخ کو عمران خان سے ان کے وکلاء کا یا ان کی فیملی کا رابطہ ہو جائے گا۔ دوسرا موضوع آئینی ترمیم کو ہی لے لیتے ہیں کہ آئینی ترمیم کا معاملہ بھی کس مرحلے پر ہے۔ آئینی ترمیم کا معاملہ ہر گزرتے دن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ منصوبہ وہی ہے کہ کسی بھی طرح آئینی ترمیم منظور کرائی جائے اور منصوبے میں مرکزی نقطہ یہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وجود بابرکت کو کسی نہ کسی طرح سسٹم میں برقرار رکھا جائے اور انہیں طاقتور رکھا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو رہا۔ آئینی کوڈ کا جو نقشہ اس آئینی ترمیم میں موجود تھا وہ بھگ سے اڑ چکا ہے، اس کے خلاف بہت زیادہ فضا بن چکی ہے، عوامی تصورات میں اسے ایک سازش سمجھ لیا گیا ہے۔ وکلاء نے اس آئینی ترمیم میں آئینی کوڈ کے تصور کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور اس کے خلاف پبلک میں مقدمہ لے جانے کا فیصلہ کیا ہے، سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا ہے اور وکلاء اس بات کے لیے قطعی تیار نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کی آئینی کوڈ کا قیام
فی الحال عمل میں لایا جائے یا اس پر کسی ترمیم میں کوئی گنجائش چھوڑی جائے، تو یہ دباؤ حکومت بھی محسوس کر رہی ہے اور طاقتور حلقے بھی محسوس کر رہے ہیں۔ نہ صرف وکلا نے اس آئینی ترمیم کو یکسر مسترد کر دیا ہے، بلکہ پی ٹی آئی تو پہلے سے ہی اس کی شدید ترین مخالف ہے۔ جو ججز سپریم کورٹ میں موجود ہیں، وہاں سے بھی کسی بھی قسم کی تائید کم از کم اس آئینی کوڈ کو حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کے خلاف خود حکومت کے اندر بھی ایک بغاوت ہے۔ حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کے مختلف ارکان اس آئینی کوڈ کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ تو اس آئینی ترمیم کے پر ہی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسے ارکان پارلیمنٹ موجود ہیں اور ایک معتدبہ تعداد اس کی ہے جو اس آئینی ترمیم کو فی الوقت موضوع نہیں سمجھتی، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے سیاستدان اپنی ہی زندگی سے دستبردار ہو رہے ہیں اور جمہوریت کو اپنے ہاتھوں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ تو آئینی ترمیم کی بھی مخالفت ہے، آئینی کوڈ کی بھی مخالفت ہے، لیکن منصوبہ جو کا تو ہے، کوشش ضرور کی جائے گی اگر یہ ممکن ہو سکا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے جو اصل کنجی تھی مولانا فضل الرحمان کی حمایت کی، وہ ہر گزرتے دن مشکل ہوتی جا رہی ہے، وہ کنجی گم ہوتی جا رہی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے جے یو آئی کے ایک اہم رہنما کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ آئینی ترمیم میں آئینی کوڈ کے اس تصور کو اب مسترد کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ چند ایک مقدمات ہوتے ہیں جن کے لیے اس آئینی کوڈ کا اتنا بڑا اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سپریم کورٹ میں ہی ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ قائم کر دینی چاہیے جہاں اس قسم کے مقدمات کی سماعت ہو۔ یہ قابل قبول تجویز ہے، لیکن جے یو آئی کی طرف سے جس طرح آئینی کوڈ سے منہ پھیرا گیا ہے، اس نے آئینی ترمیم کی گنجائش کو مزید محدود کر دیا ہے۔ ایک تیسرا موضوع ہے کہ آرٹیکل 63A کے حوالے سے آج وہ تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے جس پر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی بے پناہ مخالفت کی جا رہی ہے، اور عوامی حلقوں میں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو بلے کے انتخابی نشان کے بعد یہ دوسرا فیصلہ ہے جس پر سب سے زیادہ نشان تنقید بنایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اپنے اس تفصیلی فیصلے میں جو وجہ لکھی ہے کہ یہ معاملہ کیوں زیر بحث آیا، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کو اجلت میں ٹیک اپ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اجلت میں ٹیک اپ نہیں ہوا، اور وہ اس کی ہسٹری بتائی ہے۔ یہ کیس تو ہے ہی نہیں کہ یہ کیس اجلت میں لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے ساتھ یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ ایک مقدمہ خود ہی قائم کر لیتے ہیں، پھر اس کے حوالے سے دلائل دیتے ہیں، اور وہ دلائل بھی غلط ہوتے ہیں اور وہ مقدمہ بھی غلط ہوتا ہے۔ بات ان پر کوئی اور فریم کی جا رہی ہوتی ہے، وہ کسی اور بات کو اپنے حوالے سے فریم کرتے ہیں اور اس کے جواب دینے لگتے ہیں۔ یہ مسئلہ، یہ مقدمہ اجلت کا نہیں ہے، موقع کا ہے۔ کس ٹائمنگ پر اور کس موقع پر اس نظر ثانی کیس کو چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے سنا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ایک ایسے موقع پر اس کیس کو لگایا تھا جب آئینی ترمیم کا ڈول ڈالا جا رہا تھا، آئینی ترمیم کی بے پناہ مخالفت ہو رہی تھی، اور آئینی ترمیم کے لیے مطلوبہ تعداد حکومت کے پاس موجود نہیں تھی۔ اس کے لیے آرٹیکل 63A کی وہ تشریح کی گئی جس کے بعد ہارس ٹریڈنگ کی گنجائش نکل آئی، اور ارکان جو ضمیر کے نام پر بے ضمیری کرتے، ارکان جو ضمیر کے نام پر سودے بازی کرتے، ارکان جو ضمیر کے نام پر جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کرتے، اس میں ان کے ووٹوں کو شمار کیا جاتا۔ یہ وہ خطرہ ہے آئینی ترمیم کے ذریعے جس کا راستہ آرٹیکل 63A کی تشریح نے اور اس کے نظر ثانی فیصلے نے کھولا ہے، جس پر اصل میں سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ تو مسئلہ تاخیر کا نہیں ہے، مسئلہ اجلت کا ہے۔ اگر یہ نظر ثانی کیس ڈیلے ہوا تھا، تاخیر سے دوچار ہوا تھا، تو اب ایسی کیا جلدی تھی؟ اب کیوں لگایا جا رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ ایک ترمیم پیش کی جانی تھی، اور ایسا ہوا بھی، ایک ترمیم کا ایک ڈول ڈالا بھی گیا، اور اس کے لیے ارکان کی خرید و فروخت بھی ہوئی،
کچھ ارکان اٹھائے بھی گئے، لیکن چونکہ مطلوبہ تعداد میسر نہیں تھی اور مولانا فضل الرحمان اس کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے مسلسل یہ تاخیر سے دوچار ہو رہی ہے۔ آج بھی کھیل یہی ہے، آج بھی آئینی ترمیم کو منظور کرانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے منصب کی توسیع یا انہیں آئینی کورٹ میں لے جانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہے، جس میں عمر بڑھانے کا معاملہ شامل ہے۔ تو بہرحال کھیل تو وہی ہے، اور مسئلہ تاخیر کا یا تعجیل کا نہیں، موقع کا ہے کہ کس موقع پر آئین کے آرٹیکل نظر ثانی کا کیس لگایا گیا۔ پھر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کس موقع پر لگایا گیا، کس طرح لگایا گیا۔ اس کے لیے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، اس کے لیے ایک آرڈیننس لایا گیا۔ اس آرڈیننس میں جو 3 ارکان کی ترکیب ہے، ہیئت ترکیبی ہے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں جسٹس منیب اختر صاحب کو نکالا گیا، پھر وہاں جسٹس امین الدین جیسے جونیئر جج کو لایا گیا۔ ان سے جو سینئر ججز تھے انہیں کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ پھر اس پر خط میں یہ لکھا گیا کہ ان سے بات کی گئی تھی مگر وہ تیار نہیں تھے۔ وہاں سے جو سینئر ججز تھے انہوں نے یہ واضح کیا کہ مجھ سے جو بات ہوئی ہے وہ اجلاس کے بات ہوئی ہے، یعنی وہ بھی بے موقع تھی۔ ہر بات جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس سے مختلف نکلتی ہے، اور یہ وہ بنیادی بات ہے، یہ وہ مقدمہ ہے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر لوگ قائم کرتے ہیں۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آرٹیکل 63A کے نظر ثانی کیس کے تفصیلی فیصلے میں جو بنیاد اٹھائی ہے وہ بنیادی سرے سے غلط ہے، اور ایک بار پھر یہ موضوع بحث بھی بنے گی اور ہدف تنقید بھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایگزٹ ڈور پر ہے۔ 25 تاریخ ان کی آخری تاریخ ہے جب انہیں یہاں سے رخصت ہو جانا ہے۔ تمام حلقوں میں اس بات پر ایک خوشی منائی جا رہی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کا انتظار ہو رہا ہے۔ مگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے اگر کچھ لوگ ہیں جو پریشان ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں ان کا وجود برقرار رہے، وہ فارم 47 کی مخلوق اور یہ ناجائز اور جعلی حکومت ہے، ہر صورت میں یہ کوشش کر رہی ہے یہ حکومت کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تحفظ کیا جائے۔ اس کے لیے خواجہ آصف صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ ہمیں الیکشن آڈٹ کا خطرہ ہے۔ اگر آپ ایک صحیح الیکشن سے آئے ہیں، اگر آپ کو ریحانہ ڈار صاحبہ نے 70-80 ہزار ووٹوں سے ہرایا نہیں ہے، اور آپ 8 فروری کے الیکشن میں جیتے ہیں، 9 فروری کی تاریخ کو نہیں جیتے، تو آپ کو الیکشن آڈٹ کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نواز شریف صاحب نے واقعی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو ہرایا ہے تو پھر انہیں الیکشن آڈٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر واقعتاً مریم نواز صاحبہ جیتی ہے تو انہیں الیکشن آڈٹ سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے لوگ ہار چکے ہیں، بڑے لمبے مارجن سے ہارے ہیں، اور اگر الیکشن کا آڈٹ ہو گیا تو یہ لوگ اپنی نشستوں کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے۔ یہی وہ خوف ہے جو کابوس بن کر ان سے چمٹا ہوا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ عدلیہ کو اپنی ڈھب پر لانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے کیس پر جو اکثریتی ججز کا فیصلہ ہے وہ امپلیمنٹ نہ ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کا آڈٹ نہ ہو، اور اسی پر یہ سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس خوف کے شکار صرف نواز شریف صاحب نہیں ہیں، اس خوف کے شکار صرف احسن اقبال نہیں ہیں، اس خوف کے شکار باقی رہنما صرف PMLN کے نہیں ہیں، بلکہ جناب بلاول بھٹو صاحب بھی اس خوف سے دوچار نظر آتے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے ایک خاتون اینکر کو، اس انٹرویو میں انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اپنی سیاسی جماعت کی پوری تاریخ سے بھی آگاہ نہیں ہے، اور ان کی بنیادی نوعیت کی تربیت بھی نہیں ہے، وہ کچھ بنیادی باتوں سے بھی آگاہ نہیں ہے۔ مختلف تجزیہ کاروں نے حیرانی سے سوال اٹھائے ہیں کہ کیا واقعی بلاول بھٹو صاحب آکسفورڈ کے فارغ التحصیل ہے؟ کیا واقعی انہوں نے آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی ہے؟ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ مقننہ عاملہ اور عدلیہ جو ریاست کے اہم ترین ستون ہیں وہ ایک دوسرے سے آزاد کیسے ہیں، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت کیسے رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو کوئی دوسرا کنٹرول نہیں کر سکے گا اس طرح جس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے۔ عدلیہ کوئی جاگیردار نہیں چلاتے، یہ کوئی رجوارہ نہیں ہوتا، یہ کوئی مختلف خاندانوں کا ورثہ نہیں ہوتا کہ اسے کنٹرول کر کے چلایا جائے۔ عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ تو ہوتی یہ ہے کہ یہ کنٹرول سے آزاد ہوتی ہے، یہ انصاف کے لیے کام کرتی ہے، اس کا ہر جج خود مختار ہوتا ہے، اپنی اوپینین کا آپ مالک ہوتا ہے، اور اسے چیف جسٹس بھی کنٹرول نہیں کرتا۔ بدقسمتی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب
صاحب کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس طرح کنٹرول کر رہے ہیں اس طرح کنٹرول نہیں ہو سکے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے جو نتائج سپریم کورٹ سے انہیں دیے ہیں وہ کوئی اور چیف جسٹس انہیں نہیں دے گا، اس لیے وہ کنٹرول کی بات کر رہے ہیں۔ کنٹرول کا تصور ایک جاگیردار کے ذہن میں آتا ہے، ایک آمر کے ذہن میں آتا ہے، ایک ڈکٹیٹر کے ذہن میں آتا ہے، منظم جبر اور استبداد کے ذریعے نگرانی اور نتائج پر گرفت رکھنے والے کے ذہن میں آتا ہے۔ یہ بدترین قسم کا تصور ہے جو کسی شخص کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے۔ عدلیہ ایک آزاد ریاست کا ستون ہے اور عدلیہ کے اندر بھی عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوئی کوشش، کوئی کاوش کبھی بھی ہوتی ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور ببانگ دہل کی جاتی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے یہی نہیں کہا بلکہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے یہ کہا، جب وہ کنٹرول کے بعد ان کو ایڈمائر کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ انہیں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اس لیے بھی پسند ہے کہ وہ عدلیہ میں، سپریم کورٹ میں جناب زرداری جیسے ہیں۔ جناب زرداری کے حوالے سے جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ آصف علی زرداری صاحب جب پچھلی بار صدر مملکت تھے تو وہ انہوں نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے تھے، اگرچہ وہ پارلیمنٹ پوری ان کی گرفت میں تھی، ان کے انگوٹھے کے نیچے تھی۔ یوسف رضا گیلانی کے ذریعے اور بعد میں راجہ پرویز اشرف کے ذریعے یہ وقتی قسم کے فیصلے اصل میں ساکھ بنانے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ یہ بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے تو اصل میں وہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی حیثیت کا بھی تعین کر رہے تھے، تاریخ میں ان کے اس مقام کا بھی تعین کر رہے تھے جو 25 تاریخ کے بعد مورخ ان کے لیے اپنے الفاظوں سے ان کی تشریح کرتے ہوئے، ان کی شخصیت کی تعبیر کرتے ہوئے بیان کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے حوالے سے جب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ عدلیہ میں جناب آصف علی زرداری ہے تو دراصل یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے ذریعے اپنے اختیارات دراصل اس کمیٹی کے سپرد کر دیے تھے، لیکن جب آصف علی زرداری صاحب نے ایک آرڈیننس کے ذریعے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے وہی پاور ایک آدمی کے طور پر استعمال کیے اور بالآخر اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ نے ان کو ایک خط بھی لکھا۔ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے جس قیام کا وہ کریڈٹ دیتے تھے، تاریخ میں وہی کریڈٹ ان کے لیے ایک عذاب بن گیا ہے اور ایک سوال بن گیا ہے، اور مستقبل میں انہیں ہمیشہ مورخ کی نظروں میں شکوک کے گرداب میں انہیں رکھے گا۔ یہ جو پورا منظرنامہ ہے جو رفتار حالات میں ترتیب واقعات کے ساتھ ایک معنی خیزی پیدا کرتا ہے، ان سے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے فیصلوں کا ایک آرگینک ریلیشن، ایک نامیاتی رشتہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ سب کچھ مستقبل کے مورخ کے لیے شکوک کے ایک بھنور کو پیدا کرے گا ان کے گرد۔ اور آج جب بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ عدلیہ کے آصف علی زرداری ہے تو دراصل اس کا تناظر وہ نہیں بن رہا تھا بلکہ وہی کچھ بن رہا تھا جو آصف علی زرداری صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ایک عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے۔ بنیادی طور پر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی حمایت کرنے والے لوگوں نے ہی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو ایک ایسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے اپنے الفاظوں کے ذریعے کہ جس میں ان پر سوال در سوال ہوتے رہیں گے۔ اب دیکھیے کل چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے انتخابی نشان بلے کے حوالے سے نظر ثانی کیس کا معاملہ رکھا ہے، مگر پتہ نہیں انہیں یہ موقع ملے گا بھی یا نہیں۔ اور جس وقت کو وہ کنٹرول کرتے تھے اور جس طرح وہ ایک موقع نکال کر فیصلے کیا کرتے تھے، کل وہ شاید یہ موقع بھی اپنے ہاتھ سے کھو دیں۔ کل جب یہ مقدمہ حامد خان ایڈوکیٹ کی عدم موجودگی کے باعث ڈی لسٹ ہونے کا امکان رکھتا ہے تو پھر شاید چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو اس نظر ثانی کیس کو سننے کا دوبارہ موقع بھی نہ مل سکے۔ تمام اندازے یہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب ان آخری دنوں میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی موقع ان کے پاس نہیں رہا۔ جو وقت کے ساتھ کھیلتا ہے وقت بھی اس کے ساتھ اسی طرح کھیلا کرتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اب مستقبل کے مورخ کے حوالے ہے، وقت ان کے مقام کا تعین کرے گا۔ بلاول بھٹو صاحب نے تو ان کے مقام کا تعین کر ہی دیا۔ ایک اور موضوع جس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ گزشتہ روز الہی بخش سومرو صاحب کا انتقال ہے۔ پاکستانی سیاست کی اہم ترین شخصیت کا انتقال ہوا۔ الہی بخش سومرو پاکستانی تاریخ کے اہم رازوں سے آگاہ تھے۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بہت وقت گزارا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے وہ بچپن کے دوست تھے، مختلف وفاقی وزارتوں میں رہے، کئی بار ان کا نام نگراں وزیر اعظم اور وزیر اعظم کے لیے زیر غور آیا، اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے۔ ایک
بہت ہی سرگرم اور فعال شخصیت تھے. مجھے ان کے ساتھ کئی نشستیں کرنے کا موقع ملا. میں نے ان کے ساتھ 1-2 فارمل انٹرویوز بھی کیے. کافی ان کے ساتھ تاریخ کے مختلف حوالوں سے گفتگو رہی. وہ ذوالفقار علی بھٹو کے اہم ترین رازوں سے آگاہ تھے. نصرت بھٹو صاحبہ کی ذوالفقار علی بھٹو سے جو شادی ہوئی اس پورے انتظام میں وہ شامل تھے. یہ کیسے ہوئی، یہ ایک تاریخ تھی. وہ ان لوگوں میں شامل تھے جن سے اسٹینلے وولپرٹ نے ملاقات کی تھی جب انہوں نے زلفی بھٹو ایک کتاب لکھی تھی. بر صغیر پر جو چند ایک کتابیں لکھی گئی ان میں پاکستان کے حوالے سے اسٹینلے وولپرٹ نے 2 کتابیں لکھی ہے. ایک جناح پاکستان اور ایک زلفی بھٹو. بھٹو کو زلفی کہا جاتا تھا. تو زلفی بھٹو ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کی تحریر کے دوران اسٹینلے وولپرٹ جن لوگوں سے ملا تھا ان میں ایک الہی بخش سومرو بھی تھے، ایک ارشد کاوت صاحب تھے. ارشد کاوت، الہی بخش سومرو اور ذوالفقار علی بھٹو ان کی بہت پرانی دوستی تھی اور بہت گہرے راز ایسے تھے جن سے یہ آگاہ تھے. ان رازوں کے حوالے سے میں نے ان سے کئی سوالات کیے. وہ بڑی ایک دلچسپ گفتگو ان سے ہوتی رہی. کئی نشستیں اس پر میری ان سے ہوئی ہے. کسی موقع پر میں وہ ساری باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. الہی بخش سومرو صاحب کو محترمہ بے نظیر بھٹو انکل کہا کرتی تھی اور شاید ہی بلاول بھٹو کو یہ اندازہ ہو کہ الہی بخش سومرو صاحب کی سیاست کیا تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سیاست کیا تھی. وہ تو اپنے والد جناب زرداری کے قیدی دکھائی دیتے ہیں اور بھٹو خاندان اور بھٹو ورثے سے ان کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا. الہی بخش سومرو صاحب کے انتقال نے بہت افسردہ کیا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. آج کے لیے یہی کچھ. محمد طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.